اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کے ویلاگ کے اندر ہم ایک بہت اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے سیکچول ایجوکیشن فار آر کڈس، کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس عمر سے اور کس طرح سے سیکچول ایجوکیشن کے بارے میں بتانا ہے۔ اور یہ سوال اس لیے آج ڈسکس ہو رہا ہے کہ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں عمر فاروق، جہاں راولپنڈی میں ہی ہوتے ہیں، ہم گارڈن کالج میں 92-93 میں اکٹھے تھے۔ تو انہوں نے مجھے ایک سوال بھیجا، اور وہ سوال پھر جب میرے پاس آیا تو آئی تھاٹ کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ہم سب سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کیونکہ وہ ساؤتھ افریقہ بھی رہ کے آئے ہیں، تو شاید وہاں کا بھی کچھ انفلوئنس ہوگا، وہاں پہ جو حالات ہم مسلمانوں کو پیش ہیں، مغرب میں اس وقت جو ہمارے والدین کو جس طرح کے حالات درپیش ہیں، یہ وہاں سے ہے۔ تو بیسیکلی ان کا سوال یہ تھا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر بن رہا ہے، اس کے اوپر کوئی بات ہو جائے، اور اگر ہم اب اس میں شامل کر لیں گیز اور لیسبینز کو بھی شامل کر لیں تو اور مغرب میں اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، اس کو ہم 5 پوائنٹس کے نیچے ڈسکس کریں گے۔ جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو یہ گناہ ہے یہ ایک ریئلٹی ہے، یعنی کہ اگر آپ آئیڈیل طریقے سے بھی ہم اپنے بچوں کو بڑا کر لیں، جس میں انوائرمنٹ بھی آئیڈیل ہو، ایجوکیشن بھی آئیڈیل ہو، ہر چیز ہمارے پراپر کنٹرول میں ہو، تو پھر بھی گناہ ہوں گے۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ گناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، اچھے دور میں بھی ہوئے، تو آج کل تو زمانہ ظاہر ہے بہت مختلف ہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گناہ کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی ریئل تھریٹ ہے اور یہ اتنی بڑی تھریٹ ہے کہ اسے ہمیں ہر صورت ٹیکل کرنا ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سوچ کی تربیت کرنی ہے۔ ہم سب نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو سوچ ہوتی ہے وہ بیج ہوتا ہے ایک عمل کا۔ دنیا میں جو بھی چیز بنتی ہے وہ پہلے سوچ میں بنتی ہے، اس کے بعد آن گراؤنڈ بنتی ہے، تو یہ بھی ایک بالکل ویسی ہی چیز ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کی سوچ کی تربیت کرنی ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جیسے ایک بڑا آدمی 20-30 kg کا وزن آرام سے اٹھا کے چل پھر سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ سکتا ہے، لیکن ایک 6-7 سال کے بچے سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کرے گا۔ اگر آپ اس سے کروائیں گے تو ظاہر ہے اس کے لیے پرابلم ہوگا، اگر لانگ ٹرم پہ کروائیں گے، زیادہ دیر کروائیں گے، تو لائف ٹائم پرابلمس ڈیولپ ہو سکتے ہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ پرابلم آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ویسے ہی یہ جو سیکچول ایجوکیشن ہوتی ہے، یہ اگر آپ اس ایج کے حساب سے اس کو ایکسپوجر نہیں دیں گے تو یہ اس کی لائف ٹائم ڈسیبلٹی، اس کے لیے لائف ٹائم پرابلم میں اس کو ڈال سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم اس کے ساتھ بن سکتا ہے۔ لیکن پھر یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جو چیز اس کو جس عمر میں چاہیے اگر آپ وہ نہیں دیں گے تو پھر بھی ایک پرابلم ہو جائے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ فرض کریں آپ موٹر وے کے اوپر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ گاڑی سے نیچے اترتے ہیں، تو آپ کا ایک چھوٹا بچہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جا کے بیٹھتا ہے اور وہ گاڑی لے کے چل پڑتا ہے۔ ہائی وے کے اوپر جہاں پہ اتنی تیز گاڑیاں آ رہی ہوں، اگر آپ کا بچہ وہاں پہ گاڑی لے کے چلا جائے تو جو آپ کی فیلنگ ہوگی اس وقت، ہماری بالکل وہی فیلنگ آج ہونی چاہیے جب ہم اپنے بچوں کو سیکچول جو افیئرز ہیں اس کے اوپر اچھی بریفنگ دے کے تربیت کر کے ان کو معاشرے میں نہیں چھوڑیں گے، تو یقین کریں ہمارے بچے بالکل ایسے ہی ہوں گے جیسے ہائی وے کے اوپر وہ ایک گاڑی لے کے نکل گئے ہیں، اور اس کے پھر ایکسپریشنز ہمیں ہر طرف مل رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہم سب نے دیکھا اتنی خوبصورت پیاری چھوٹی سی بیٹی دعا زہرا کا کیس کراچی میں ہوا، بہت سارے کیس ہوئے، ان کو چھوڑ دیں، ہر روز بے شمار کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے سارا کچھ کہ ہم فیل ہو رہے ہیں بری طرح سے اپنے بچوں کو ان چیزوں کے اوپر گائیڈ کرنے میں۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ماحول ہوتا ہے اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ فرض کریں ہم ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں پہ سارے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں یا سارے لوگ پان کھاتے ہیں، تو ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام یور کڈس کہ وہ بڑے ہو کے اسموکنگ نہیں کریں گے یا پان نہیں کھائیں گے۔ ویسٹ کی بات کریں، اگر گھر کے اندر سارے لوگ ڈرنک کرتے ہیں تو وہ بچے ڈرنک کریں گے کیونکہ وہ تو نارمل ہے ان کے لیے، انہوں نے دیکھا ہی یہ ہے۔ بالکل ایسے ہی آج کے ویسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں پہ جو پیرنٹس ہیں، مدر ہے، فادر ہیں، وہ پارٹنرشپ میں رہ رہے ہیں، آج یہ بوائے فرینڈ ہے، اس ویکینڈ پہ وہ انکل، اگلے ویکینڈ پہ کوئی اور بھائی صاحب آ رہے ہیں، اس سے اگلے پہ والد صاحب کسی اور کے ساتھ ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ مشکل ہو جائے گا ان چیزوں کو سیدھا کرنا، کوئی میراکل ہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے بیسیکلی کہ اگر ہم کسی ایسے انوائرمنٹ میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارے پاکستانی جو باہر، تو پھر اس کے اوپر اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں۔ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج اگر ہم پاکستان جیسی کنزرویٹو سوسائٹی میں یا کسی بھی مسلم ملک کے اندر بھی ایون آپ ہیں، تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ
اب دو ریالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں سائڈ بائی سائڈ. ایک آپ کی ورچوئل ریالٹی ہے اور ایک آپ کی ایکچوئل ریالٹی ہے. فار ایگزامپل پاکستان کے اندر ایکچولی اس وقت الحمدللہ کنزرویٹو ماحول ہے, برائی کرنے کے لیے آپ کو کافی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر طرف ایک لٹ مچی ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف جب آپ ورچوئل پہ جاتے ہیں, آپ میڈیا کو دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں, تو واٹ ایور یو وانٹ یو کین اچیو, یو کین گیٹ, یو کین سی ان ٹو اٹ, ہر چیز اویلیبل ہے. تو اس کے اگینسٹ بھی ہمیں جو گارڈز ہیں وہ اپنے ریز کرنے پڑیں گے, بچوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گا. جو ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ ہم سب نے یہ سمجھنا ہے کہ انسان کے اندر ڈفرینٹ ارجز رکھی گئی ہیں, پیشنز رکھے گئے ہیں. ان تمام پیشنز میں جو سب سے اسٹرانگ پیشن ہے انسانوں کے اندر وہ لو کا ہے, وہ سیکس کا ہے. پلیز اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے تھا, اور ہم سارے ریت کے اندر سر دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھا یہ ڈسکس نہیں ہوگا. جو ہی ہم سیکچول ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں فوراً ہم سارے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو انڈر دا کارپٹ ہو رہا ہے, اور جو کچھ اب تو انڈر دا کارپٹ بھی نہیں رہا. آپ صرف پچھلے کچھ عرصے سے اٹھا کے دیکھیں, اور جب سے یہ ٹک ٹاک آیا ہے تو تباہی نکل گئی ہے ہمارے معاشرے کی. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم تربیت کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. تو جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اتنا اسٹرانگ پیشن ہے کہ اس کے اوپر قتل ہوتے ہیں, اس کے اوپر پرابلمز بنتے ہیں. اچھا, اس کا تعلق پھر ایک مذہب سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی خاص ایجوکیشن لیول سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی خاص کلچر سے, کسی خاص ملک سے, افریقہ ہو, ایشیا ہو, یورپ ہو, امریکہ ہو, کوئی بھی جگہ ہو, کوئی بھی کنٹری ہو, کوئی بھی ریلیجن ہو, سب کے ساتھ پرابلمز آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ جسے آپ کو ہر صورت ریگولیٹ کرنا ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ورڈ ریگولیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس کو ریگولیٹ نہیں کر پائیں گے تو یہ ایک ایسا خطرناک جانور ہے, یہ ایک ایسا بیسٹ ہے جس کے اوپر جو بچے بیٹھتے ہیں جب ان کی ایج آتی ہے اور وہ اس سے پہلے گائیڈ نہیں ہوئے ہوتے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, تباہی ہو جاتی ہے, اور پھر پیرنٹس روتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. تو اس سے پہلے ہمیں اس کے آگے بند باندھنے ہیں. جو ہمارا پانچواں اور آخری پوائنٹ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنے جو سب سے ہمارے پاس بڑا ہدایت کا ذریعہ ہے, خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا, وہ قرآن ہے, حدیث ہے, باقی ہماری بکس لکھی گئی ہیں, بہت سارے گناہوں کے اوپر لکھی گئی ہیں, بچوں کی تربیت کے اوپر لکھی گئی ہیں. ہمارا بیسک جو پرنسپل ہماری بک ہے وہ قرآن ہے. جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاکستان میں اس دفعہ 7 سال کے بچے اتنے بچوں نے حفظ کر لیا, 8 سال کے اتنے بچوں نے حفظ کر لیا, اور الحمدللہ 10 سال کی عمر میں جنرلی پاکستان کے اندر بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں, ان کو ریڈنگ آتی ہے. لیکن آپ امیجن کریں قرآن پڑھنے کے لیے صرف نہیں آیا تھا, قرآن تو سمجھنے کے لیے آیا تھا. اگر آج بھی آپ عرب کی بات کریں, مڈل ایسٹ میں ظاہر سارے عرب رہتے ہیں, تو وہاں پہ تو جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو وہ اردو سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے. آپ قرآن کے اندر آپ دیکھیں ذرا, شادی ڈسکس ہوئی, طلاق ڈسکس ہوئی, زنا کا چیپٹر ان اٹ سیلف بہت زیادہ ڈسکس ہوا, محرم نہ محرم کے رشتے ڈسکس ہوئے, کس سے شادی ہو سکتی ہے کس سے نہیں ہو سکتی وہ ڈسکس ہوئے, کمروں کے اندر آنے جانے کے آداب ڈسکس ہوئے, جہاں پہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے کپڑے اتار رکھنے کا ٹائم ہے, رات کا اور دن کا, اور اس وقت جو بھی آپ کے پاس آئے وہ اجازت لے کے آئے. اور اسی طرح سے ہم جانتے ہیں حضرت یوسف کا اور زلیخا کا ایک قصہ ہے جو اسی طرح کے ایک افیئر کے بارے میں ہے جو زلیخا کی طرف سے تھا یقیناً. لیکن یہ ساری چیزیں تو ان بچوں کو سمجھ آتی ہیں. سو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بچے نے قرآن 8 سال میں حفظ کیا تو فرض کر لیں اگر اس کو سارا سمجھ آ رہا ہے تو دین ہی نوز آل دیز تھنگز ایٹ دی ایج آف 8. اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سارے بچے 10-11 سال کی عمر میں پڑھ جاتے ہیں قرآن کو, تو وہ سارا کچھ تو وہ پڑھ چکے ہیں وہاں پہ. تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو ٹیبو نہیں کرنا, ہم نے اس کو ٹیبو بنایا پاکستان کے اندر, اس وجہ سے ہمارے لیے پرابلمز آ رہے ہیں. ہمیں ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے کہ کون سی چیز کس ایج کے اوپر اور کہاں پہ جا کے اس کو ڈسکس ہونا ہے. تو جو ہمارے قرآن کی اگر ہم گائیڈنس کو لیں گے, جو ہمارا 5واں پوائنٹ تھا وہ قرآن کے بارے میں تھا کہ قرآن کے اگر ہم گائیڈنس کو دیکھیں گے اور ہم مانتے ہیں کہ قرآن 10-11 سال پہ ہم پڑھ جاتے ہیں, تو پھر اس کے اندر جس طرح کی چیزیں ہیں ان کو اس لیول پہ جا کے جو بھی بچہ آپ سے کویشچن کرے گا آپ کو ڈسکس کرنی پڑیں گی, وہ ویسے بھی تو ڈسکس ہو جانی چاہیے. اور کیونکہ اب ہمارے بچے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ پاتے, ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کر دے, ہمارے ہاں تو میرے خیال میں ٹو بی آن ویری سیف سائڈ 70-80% وہ حفاظ قرآن میں جن کے ایجز بھی بہت زیادہ ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں.
تو وہ تو بس حفظ ہی ہیں. لیکن ہم نے اب یہ سوچنا ہے کہ اگر قرآن کے اندر یہ چیز اس لیول پر ڈسکس ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو سب کے لیے آیا تھا، سارے جس میں بچے ہمارے شامل ہیں. تو اس لیول پہ جا کے ہم وہ والی چیزیں اس لیول پہ جا کے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آئی ہوپ کہ اس پوائنٹ کو سمجھا جائے گا، تو اس لیول پہ جا کے ہمیں وہ چیزیں ایکسپلین کرنی چاہیے. تو یہ تو ہم نے ان 5 چیزوں کو ڈسکس کر لیا. اب ہم پریکٹیکل ٹپس کی طرف آتے ہیں. پریکٹیکل ٹپس ہمارے پاس 3 ہیں. سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جب کوئی بیماری بہت عام ہو جاتی ہے تو پھر اس کے خلاف ایک ویکسینیشن کی جاتی ہے. جیسے ہم سارے جانتے ہیں پولیو ہے، ہمارا وہ تشنج ہے، اور یہ اس طرح کی جو ہم بیسک اپنے بچوں کو جس کے لیے ویکسینیشن کرواتے ہیں. ابھی یہ جو کرونا گزرا ہے اس کے اندر ہم سب نے دیکھا کہ ویکسینیشن ہوئی اور پوری دنیا میں ہوئی اور زبردستی ہوئی، اور پھر ہم نے کہا یہ نہیں کرے گا تو یہ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بیماری بہت پریولنٹ کرتی ہے، ہر طرف وہ موجود ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو اس کے خلاف ویکسینیشن کرنی پڑتی ہے. تو اگر ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا ہے ہمارے لیے، یہ جو سیکچول اورینٹیشن ہے، ڈس اورینٹیشن ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس کے لیے ویکسینیشن کرنی پڑے گی ہمیں اپنے بچوں کی. اور کیونکہ اس کا تعلق ایک عمل سے ہے تو اس کے لیے جو ویکسینیشن ہے وہ تھنکنگ میں آئے گی، تو تھنکنگ کی ویکسینیشن کرنی پڑے گی. یہ جو ویکسینیشن ہے تھنکنگ کی، یہ بیسیکلی اب کہاں سے آئے گی؟ یہ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ہم یہ مان لیں کہ میں جو اپنی طرف سے مجھے سمجھ آئے گی میں بتا دوں گا، جو اسمبلیز بیٹھیں گی وہ ساری اکٹھی مل کے بیٹھیں گی، وہ اس کے اوپر قانون سازی کر دیں گی. دوسرا طریقہ یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب کوئی بزرگ بیٹھے ہوں گے، وہ جو جرگا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر کچھ رول بنا دیے جائیں گے سوسائٹی کے لیے. لیکن ان سب سے اوپر ایک پوائنٹ ہے، اور وہ ہے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے اس نے اس کی ویکسینیشن بھیجی ہوئی ہے. اگر ہم وہ والی ویکسینیشن لیں گے تو جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں رول جو میرے لیے ہیں وہی میرے بچوں کے لیے ہیں. فار ایگزامپل، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 5 فرض نمازیں ہیں تو میں خود پڑھ رہا ہوں تو میرے بچوں کے لیے اس کو فالو کرنا آسان ہے. جب میں کہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، تو جب میں جھوٹ نہیں بول رہا تو میرے بچوں کے لیے آسان ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے نا. تو ایسے ہی ہم نے اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اس کی ویکسینیشن جو ہمارے خالق نے بھیجی ہے وہ تو یہ والی ہے، وہ قرآن ہے، وہ نبی کی فرمان ہے اور نبی کی سنت ہے جس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے. تو پہلا پوائنٹ ہمارا پریکٹیکل یہ ہے کہ اس کی ایک ویکسینیشن ہے، وہ ویکسینیشن ہم نے سب کو دینی ہے، اور وہ ویکسینیشن پریکٹیکلی دین اسلام کو پکڑنے کی ہے. جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ دینی کیسے ہے. یہ جو ویکسینیشن ہے یہ عمر اور علاقے کے حساب سے دی جائے گی، ماحول کے حساب سے دی جائے گی. یعنی کہ 6 سال کے بچے کو کیا بتانا ہے، 8 سال کے بچے کو کیا بتانا ہے، یہ تو عمر کے حساب سے ہوگا. جو علاقہ ہے وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل ایک 8 سال کا بچہ اسلام آباد میں ہے، ایک 8 سال کا بچہ لاہور میں ہے، اور ایک 8 سال کا بچہ پیرس میں ہے. تو اب تینوں کی ڈوز ڈیفرنٹ ہو جائے گی. لاہور کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، اگر گاؤں میں چلے جائیں ڈیفرنٹ ہے، اسلام آباد کا ڈیفرنٹ ہے، آپ پیرس میں چلے جائیں گے وہاں بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو وہ آپ کے ماحول کے حساب سے بھی ویکسینیشن ہوتی ہے. لیکن جو بیسک ویکسینیشن رہے گی وہ بڑی وہی رہے گی جہاں سے آپ بالکل بیس سے شروع کرتے ہیں. اور اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ جو اللہ ہے اس کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، جو محمد رسول اللہ ہے اس کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، لائف کیوں ملی ہے اس کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، جنت اور دوزخ کیا ہیں ان کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں گے نہیں ان کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ یہ بتائیں کہ ہم نے بچوں کو سیکچول ایجوکیشن کیسے دینی ہے، تو وہ نہیں ہو سکے گا. دیکھیں آپ نے قانون کا احترام پہلے پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد قانون اگر آپ لے کے آئیں گے تو لوگ اس کو امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. جہاں پہ قانون کا احترام ہی نہ ہو وہاں پہ کوئی پاکستان میں آج کیا ہو رہا ہے، کون سے قانون کا احترام ہے؟ آپ ویسٹ میں چلے جائیں، آپ اشارہ نہیں توڑتے، آپ لائن کیوں خراب نہیں کرتے، آپ باہر گند نہیں پھینکتے، کیونکہ وہاں پہ قانون کا احترام ہے. قانون تو پاکستان میں بھی موجود ہے. تو آپ پہلے اللہ اور رسول کا احترام پیدا کریں گے، اس کے بعد ساری چیزیں آگے چلیں گی. پھر آپ نے آئیڈینٹی دینی ہے. آپ ویسٹ میں ہیں تو زیادہ ضرورت ہے، آپ پاکستان میں ہیں جہاں بھی ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ڈیفرنٹ ہیں. ہمارے لیے خواہشات پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، احکامات پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ جو باقی لوگ ہیں یہ خواہشات پہ عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی ہے، ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ٹالرنس بڑی ضروری ہے. لیکن ہم نے احکامات پہ عمل کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو سے یہ سمجھانا ہے کہ جس طرح سے آم اٹ سیلف کوئی بری چیز تو نہیں ہے کھانا، لیکن اگر آپ چوری کر کے آم کھائیں گے تو اب وہ آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے. پزا کھانا، بیکری آئٹمز کھانا کوئی بری چیز تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ پزا اور بیکری آئٹمز حرام کے مال سے کھائیں گے تو وہ اب آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتے، وہ منع ہے. وہ کیوں منع ہے؟ وہ اللہ نے منع کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے لیے منع ہے. بالکل ایسے ہی جو انسان کے، جو ایک مرد اور ایک عورت کے ریلیشن شپ ہے، وہ جو قرآن کی ہدایات ہیں ان کی روشنی میں ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا تو وہ حلال ہے. ادروائز وہ چوری اور حرام کے پیسے کی طرح ہے اور وہ حرام ہے، اور اس کو
وہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنے بچوں کو بالکل بچپن سے حیا کے بارے میں بتانا ہے، ڈریسنگ کے بارے میں بتانا ہے، سطر کے بارے میں بتانا ہے، منگل اپ ہونے کے بارے میں بتانا ہے، آپ نے رہنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، شادیاں کن سے ہو سکتی ہیں، کن سے نہیں ہو سکتی ہیں، شادی کے انسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کرنی ہے۔ شادی کا انسٹیٹیوشن ایک خوبصورت، سب سے خوبصورت انسٹیٹیوشن ہے۔ شادی کا انسٹیٹیوشن اتنا خوبصورت ہے، دو وجہ سے بہت خوبصورت ہے۔ اس وجہ سے بہت خوبصورت ہے کہ یہ صرف اللہ کے نام پر قائم ہونے والا ہے، یعنی کہ ایک نامحرم دوسرا نامحرم اللہ کے نام پہ جڑتے ہیں تو وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اس سے قریب کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس سے خوبصورت کیا چیز ہوگی؟ اور پھر ساری عمر کا ریلیشن شپ ہے، جہاں پہ دو بندے مل کے اس دنیا کا سب سے افضل کام کرتے ہیں، نئے لوگ دنیا میں لے کے آتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بیسک چیزیں اپنے بچوں کو بتانی ہیں۔ جب ہم یہ بیسک سیدھا کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں اس حساب سے بلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو تیسرا پریکٹیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بالکل بیسک سے لے کے چلنا، جیسے بھی ہم نے دین کے حوالے سے بات کی کہ وہ عامر خان کے ایک بڑے مزے کی ویڈیو ہے، اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ بچوں کے آپ جب شروع میں بالکل چھوٹے بچے جو ہیں ان کے ساتھ اس نے ایک پروگرام کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک شیئر کر دوں۔ تو اس نے وہاں پہ کہا کہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ ان کے 3 ڈینجرس پوائنٹس ہیں، ایک ان کا سیکچول آرگن فرنٹ سے، ایک ان کی پیچھے پیٹھ، اور ایک ان کی چیسٹ۔ وہ بیوٹیفل پروگرام۔ تو اس طرح کی جو بیسکس ہیں ہم وہاں سے شروع کریں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکلی جو پریکٹیکل چیزیں ہیں، جیسے کپڑے کہاں تک پہننے ہیں، یہ جسم نظر نہیں آنا چاہیے، یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے، جیسے آپ نے کسی کے سامنے کپڑے نہیں اتارنے ہوتے، آپ نے صرف ماما نہلا سکتی ہیں، بابا نہلاتے ہیں، جو بھی گھر میں پھوپھی ہیں واٹ ایور، تو ان کے علاوہ آپ کسی کے سامنے نہیں ہوتے۔ اچھا وہ بھی جب آپ کرتے ہیں تو صرف نہانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہم نے اپنے بچوں کو جو بھی ان کا انوائرمنٹ چل رہا ہے، جیسے ایک کارٹون کے اندر کوئی چیز آئی، کسی ڈرامے کے اندر کوئی چیز آئی، جو بھی چیزیں ہم اپنی لائف کے اندر دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر ہم نے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو سب سے ایک خوبصورت لرننگ ہے ہمارے بچوں کے لیے، پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں کیسے رہتے ہیں، پیار سے، محبت سے، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ رہیں۔ یہ چیزیں آپ کے بچے خود سے سیکھتے چلے جائیں گے۔ جو مغرب ہے اس کے لیے، وہاں پہ جو بچے رہتے ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ان کے سلیبس کے اندر یا ان کی ایکٹیویٹیز کے اندر کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ایک غیر اسلامی ملک میں ہیں جہاں پہ ان کے بک کے اندر اس طرح کی چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ میرے ایک کزن ہیں انگلینڈ کے اندر، اللہ ان کو اس کے لیے بہت ساری جزا دے، انہوں نے اپنے 3 بچوں کو یہاں پہ پاکستان میں شفٹ کیا، وہ خود وہاں پہ ہیں، وہ ٹیکسی ڈرائیو کرتے ہیں، مشکل لائف گزار رہے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ بیسیکلی اس کی صرف وجہ یہ بنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کی ایک بک انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی، بہت چھوٹے تھے اس وقت ان کے بچے، ابھی بھی ان کی چھوٹی بیٹی 7 سال کی ہے جو یہاں پہ ہے پچھلے 2 سال سے۔ تو اس بک کے اندر انہوں نے بیسیکلی اس طرح کا ایک کنسیپٹ دیا تھا کہ جو گیز ہوتے ہیں وہ بڑی خوشی سے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے نظریے سے جو محبت ہے جو صرف ایک مرد عورت میں ہو سکتی ہے ویسی ہونی چاہیے۔ تو اللہ اس کے لیے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں بہت ساری جزا دے کہ ہی شفٹڈ ہز کڈس فرام انگلینڈ ٹو پاکستان، وہ ابھی بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو ہم میں سے اللہ کرے کہ ہم اتنے بہادر ہو جائیں کہ ہم یہ کر سکیں، لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ ان کے سلیبس میں چل رہا ہے اور جو کچھ انوائرمنٹ میں چل رہا ہے اس حساب سے ان کی ویکسینیشن کرتے رہیں، اناکولیشن کرتے رہیں، آئیڈیاز ڈسکس کرتے رہیں، ان کو شٹ اپ کال مت دیں۔ وہ چیزیں جو آپ کے دائیں بائیں ہو رہی ہیں ان کو ضرور ڈسکس کریں، ان کے لیول پہ جا کے ڈسکس کریں۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو، ویسے تو ہم پاکستان کے اندر آئیڈیلی ہمیں 14 سال کے ایک بچے کو تھیوریٹیکلی 14 سال کے ایک بچے کو جو اس کی سیکچول اویئرنیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جانی چاہیے۔ لیکن فرض کریں آپ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں تو مے بی وہ کہیں 8-10 سال پہ ہی آپ کو کمپلیٹ کرنے کی پڑے گی، کیونکہ جو باہر کا انوائرمنٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ رن ہو رہا ہے، آپ ویٹ نہیں کر سکتے۔ اور یہ پھر ویسی وہ ایگزامپل بن جائے گی جو ہم نے ابھی دی تھی کہ اگر آپ کا بچہ آپ کی سٹارٹ گاڑی کو جس میں چابی لگی ہوئی تھی لے کے اگر موٹر وے پہ چلا جائے تو اس کو ایکسیڈنٹ سے تو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو ہم اور آج کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہم ایز پیرنٹس بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، سارے پیرنٹس کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، لیکن ہم مسلمز جو ہیں، ہم ظاہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، یہ ہماری رعیت میں ہے، اور ہم سارے یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ان کے لیے جواب دہ بھی ہونا ہے وہاں پہ جا کے۔ تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے
کہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں. ایک تو زمانہ بہت ڈفرینٹ ہے. مجھے یاد ہے میں 7ویں یا 8ویں میں تھا پرہیپس جب مجھے ان چیزوں کی سمجھ آئی تھی. 7ویں 8ویں کا مطلب ہے کوئی آپ 13-14 سال کے ہوتے ہیں اس وقت. آج زمانہ بہت ڈفرینٹ ہے. آج کے حالات ڈفرینٹ ہیں, آج کے مواصلات ڈفرینٹ ہیں, آج کے مسائل ڈفرینٹ ہیں, آج کے وسائل ڈفرینٹ ہیں, آج کے ایکسپوجرز ڈفرینٹ ہیں, اور بہت ساری چیزیں اتنی ڈفرینٹ ہیں کہ اتنا سارا کچھ, میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے تو اتنا سارا کچھ جاننے کے باوجود ہم بہت کچھ نہیں جانتے. یہ بچے بالکل ڈفرینٹ ہیں. لیکن ایک چیز جو چینج نہیں ہوتی وہ حضرت آدم کے زمانے میں بھی وہی تھی, حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی وہی تھی, وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی وہی تھی, وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں وہی تھی, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, یہ جو 5ویں 6ٹی صدی کی عیسوی کی ہم بات کرتے ہیں وہی تھی, اور انشاءاللہ تعالی آج بھی وہی ہے, اور آج سے 100 سال 1000 سال کے بعد بھی وہ وہی رہے گی. وہ ہمارے رب کی ذات ہے. تو آپ نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ ہر وقت دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ میں کوشش تو بڑی کر رہا ہوں لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا. میرے بچوں کی اخلاق کی, اعمال کی اور انجام کی حفاظت فرمانا. یقین کریں اللہ کسی کی دعا ضائع نہیں کرتا. اور صرف دعا مت کریں پلیز, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں. جب اللہ کے ساتھ بچے جڑ جائیں گے تو اللہ ان کی ایسے حفاظت کرے گا کہ آپ کی سوچ ہے. اور جوڑنے کا ہمارے پاس میرے خیال میں اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ نماز ہے, اللہ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ قرآن ہے, اور اللہ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ سنت محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب ہم یہ 3 کام اپنے بچوں کے لیے کر دیں گے تو ہمارے بچوں کو انشاءاللہ تعالی ابلیس خود بھی آ جائے تو کبھی ان کو اپنے رستے سے ہٹا نہیں سکے گا. جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں, لیکن جو کام ہمارے رب کے پاس ہیں اس جیسے کوئی نہیں کر سکتا. تو اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری آئندہ کی نسلوں کو ہماری اس جنریشن سے بہت بہتر کر دے, ہر چیز میں کر دے, اور اس میں ہم سب کی یہ تمام ایفرٹس کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے, آسانیاں عطا فرمائے, اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.